آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں برج حمل سے اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 21 سے 30 جون کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام الف لام عین یہ سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کا وقت برج حمل والوں کے لیے خاصی پوزیٹیو انرجیز کو شو کر رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کئی ایک پلینٹ پہلے ہی موو کرتے ہوئے کچھ اچھی پوزیشن میں موجود تھے اور باقی کئی ایک پلینٹ جو ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران وقتاً فوقتاً بہتر پوزیشن لیتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو زندگی کے مزید معاملات میں بہتریاں اور آسانیاں اور مشکلات کی دوری اور خاتمے کی نشاندہی ہوگی، فیلنگ آئے گی اور یہ معاملات بہتر شکل لیتے نظر آئیں گے۔ جیسے کہ رزق کے اور مالی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس اشرے کا وقت مالی معاملات میں بہتری، مالی خوشحالی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرتے نظر آئیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشن قائم کرتے نظر آتے ہیں۔ بہرحال ملازمت پیشہ افراد کو چاہیے کہ اپنے غصے کو اور اپنے فیصلوں کے حوالے سے کچھ محتاط رہیں۔ ویسے اوورآل تو دفتری معاملات، دفتری ماحول اتنے آپ کے خلاف نہ ہوں گے اگر آپ ان دو چیزوں کو بھی مزید قابو کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اوورآل مالی معاملات، مالی صورتحال ان کے لیے بھی بہتر ہے، لیکن کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ فیصلے لینے کے حوالے سے کاہلی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر یہ ان دو چیزوں کو قابو کر لیتے ہیں اور کاروبار کی طرف بھرپور توجہ دیتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ ان کی گئی محنتیں، ان کی گئی کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ 22 تاریخ کو شمس اپنا برج تبدیل کر کے برج سرطان میں داخل ہوگا اور آپ کے چوتھے گھر میں مقیم ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے گھریلو معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی، گھریلو سکون میسر آئے گا۔ خاص طور پر اس اشرے کے آخری ایام میں گھریلو معاملات خاصی مثبت تبدیلی لیتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ وہ افراد جو مکان یا سواری کی خریداری کے بارے میں سوچ رہے تھے تو اس اشرے کے آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کریں گے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک مقیم افراد جو اپنے گھر واپس آنے کے بارے میں سوچ رہے تھے وزٹ پر، وہ بھی ان معاملات کے حوالے سے فائنل ڈیسیجن لیتے نظر آتے ہیں اور ان کا یہ سفر اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج لے کر آئے گا، بہتر سفر ثابت ہوگا۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی والدہ کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں عمر بڑے لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کے قیام کی صورتحال نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران، یہ لوگ بھی ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کا وقت آپ کے سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کی طرف جانے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس اشرے کا یہ وقت آپ کی خرابی صحت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو روحانی معاملات کے حوالے سے پہلے ہی پریشان ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران ان کے اوپر نظر بد، بندش کے اثرات کی نشاندہی مزید بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس حوالے سے اثرات کی شدت اور اس کے علاج کے حوالے سے آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا اور صدقہ بتایا جائے گا، وہ بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ وہ افراد جو شریک حیات کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر شریک حیات، لائف پارٹنر ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح خواتین جو ہیں اپنے گھریلو معاملات، گھریلو ماحول کو بہتر رکھنے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتی نظر آتی ہیں۔ آپ برج حمل والے افراد چاہے مرد ہوں یا عورت، آپ لوگوں کو چاہیے کہ زحل کی لو اپنے پاس ضرور رکھیں، کیونکہ اب جو 60 کا دورانیہ شروع ہوا ہے، اب زحل آپ کے اسینڈنٹ یعنی کہ تالے میں موجود ہے۔ جس وقت یہ اسینڈنٹ میں آتا ہے یہ آپ کی صحت کو بھی متاثر کرتا ہے، آپ کے ڈیسیژن پاور کو بھی متاثر کرتا ہے، آپ کے رزق کے معاملات کے حوالے سے بھی مشکلات لے کر آتا ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں خرابی کی بھی وجہ بنتا ہے، غیر ضروری طور پر جو ہے وہ آپ کے کاموں میں ڈیلے فیکٹر لے کر آتا ہے، آپ کو غیر ضروری طور پر، غیر متوقع طور پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ لوگ ان معاملات سے بچنے کے لیے اس کی ریکٹیفیکیشن کے طور پر زحل کی لو جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نحوست میں کمی واقع ہوگی اور آپ اس کی مشکلات اور اس کی پریشانیوں سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت ان افراد کے لیے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس اشرے کے وقت کے دوران اگر آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں، چاہے آپ تعلیم کے سلسلے میں جانا چاہ رہے ہیں یا
امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا کام بنتا ہوا نظر آتا ہے، قانونی معاملات، قانونی مسائل کے حوالے سے پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگر یہ معاملات وراثتی معاملات کے حوالے سے ہیں، یہ مشکلات وراثتی معاملات کے حوالے سے ہیں، تو بھی آپ لوگوں کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ معاملات مثبت صورتحال لیتے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ اولاد کے معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند رہیں گے اور ان کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا سلام ہو، 707 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ ایک وقت مقرر کر لیں، زندگی کی تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر اپنے ذہن کو خالی کر کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور تہہ دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چاول بطور صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 24 اور 28 جون کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔